اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طاہرہ انفو چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری کہانی اردو شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد مولانا جلال الدین رومی کے علم و حکمت پر مبنی کہانی ہے، جو کسی حد تک ہماری اصلاح میں مددگار اور معاون ثابت ہوگی۔ کہتے ہیں جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانی سے عاجز آ گئے تو انہوں نے پروردگار سے دعا کی کہ یا الہی اس نافرمان قوم پر اپنا عذاب بھیج۔ خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی اور کہا کہ عنقریب میں زمین پر ایک زبردست سیلاب نازل کرنے والا ہوں، تو اپنے اور اہل و عیال کے لیے ایک کشتی بنا لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس حکم کے مطابق کشتی بنائی۔ وقت مقررہ پر پانی کا طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نافرمان اور ضدی بیٹے کنعان سے کہا، اے بیٹا، اگر سلامتی چاہتا ہے تو اس کشتی میں آ جا، ورنہ ڈوب جائے گا۔ کنعان تیراکی کے فن میں ماہر تھا اور اس کے دماغ میں تیراک ہونے کا غرور سمایا ہوا تھا۔ اس نے بڑی حقارت سے جواب دیا، اے نوح، تو میرا دشمن ہے، ہمیں تیری اس کشتی کی ضرورت نہیں۔ میں پانی میں اترنا اچھی طرح جانتا ہوں، میری شمع اندھیروں میں راہ دکھانے کے لیے موجود ہے، پھر مجھے تیری شمع کی کیا پرواہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا، ایسا کلمہ منہ سے نہ نکال، یہ طوفان ایک محب بلا ہے، تیری ساری تیراکی دھری کی دھری رہ جائے گی، کہاں تک تیرے گا، ہاتھ پاؤں شل ہو کر جواب دے جائیں گے۔ اس طوفان بلاخیز کے ہولناک جھکڑ ساری شمع کو گل کر دیں گے۔ ہاں، ایک حق کی شمع جلتی رہے گی، آ میری بات مان لے اور کشتی میں سوار ہو جا۔ کنعان نے کہکا لگا کر کہا، اے نوح، تو میری فکر مت کر، میں سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ کی چوٹی پر پانی ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام پکار اٹھے، اے بے خبر، خبردار ایسا نہ کرنا، اس طوفان میں بڑے سے بڑا پہاڑ بھی گھاس کے ایک تنکے کے برابر ہے، اور خدا نے اپنے دوستوں کے سوا کسی کو اس بلائے عظیم سے نجات نہ دے گا۔ میری نصیحت مان، ضد اور غرور چھوڑ دے، اس کشتی میں آ جا اور سلامت رہے۔ کنعان نے کہا، اے نوح، میں نے پہلے تیری نصیحت کب مانی تھی، جو اب مانوں گا تو اسی بات کی توقع ہی کیوں مجھ سے کرتا ہے کہ میں تجھے سچا جان لوں۔ یاد رکھ، میں دونوں جہانوں میں تجھ سے الگ ہوں۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، اس بدبخت نے ایک نہ سنی۔ ابھی یہ بحث و تکرار جاری تھی کہ ایک سرب فلک اور تیز و تند موج آئی اور کنعان کے پرخچے اڑاتی ہوئی نگل گئی۔ بیٹے کا یہ عبرت خیز حشر دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بارگاہ عزدی میں کہنے لگے، اے رحیم و کریم اور تمام جہانوں کے مالک، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے لوگ طوفان سے محفوظ رہیں گے، پھر یہ کیا ہوا؟ حق کے تعالیٰ نے ارشاد کیا، اے نوح علیہ السلام، جسے ہم نے غرق کیا وہ تیرے لوگوں میں سے نہ تھا، تجھے خود نیلے اور سفید کی پہچان نہ رہی۔ دیکھ، جب تیرے دانت میں کیڑا لگ جائے تب اس دانت کو اکھاڑ دے، بے شک وہ دانت تیرے ہی جسم کا حصہ ہے، لیکن جب وہ تکلیف دیتا تو اس سے بیزار ہو جاتا اور سوچتا کہ اس کا نکال ڈالنا ہی بہتر ہے، ورنہ باقی دانت بھی بیکار جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ عزدی میں سجدہ کیا اور کہنے لگے، اے پروردگار، میں پناہ مانگتا ہوں اور تیری ذات کے سوا غیر سے بیزار ہوں، پس مجھے معاف کر دے۔ ارشاد ہوا، اے نوح علیہ السلام، وہ سب نافرمان جو اس طوفان میں غرق ہوئے، اگر تو چاہے تو ان سب کو ایک آن میں دوبارہ پیدا کر دوں۔ ایک کنعان کے لیے میں تجھے آزردہ نہ کروں گا، لیکن
پھر کہتا ہوں کہ وہ تیری ذریت سے نہیں۔ یہ کلام سنتے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں ایسا نہیں چاہتا، میں تو تیرے ہر کام میں راضی ہوں، اگر تجھے منظور ہو تو مجھے بھی غرق کر دے، میں راضی برضا ہوں گا۔ اگر تو مجھے ہلاک کرے گا تو وہ موت ہی میری زندگی بن جائے گی، میں تیری ذات کے سوا کسی پر نظر نہ رکھوں گا۔ سچ ہے، جو خدا کی طرف نظر رکھے وہی صاحب عز و جاہ ہے، اور جو خدا کے سوا غیر پر نظر کرے وہ ذلیل و خوار اور کفر میں مبتلا ہے۔ شکریہ۔ امید ہے کہ اس کہانی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ آپ کو ہزاروں برکتیں اور خوشیاں عطا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔